ڈاکٹر صداقت علی بتا رہے تھے کمرشل بریک پہ جانے سے پہلے کہ کس طرح سے آپ اپنی آمدن بڑھا سکتے ہیں. پوائنٹرز کی صورت میں آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ نکات ہیں, یہ وہ گر ہیں, یہ وہ طریقے ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنی آمدن بڑھا سکتے ہیں اور معاشی آسودگی اور خوشحالی لا سکتے ہیں. اچھا, یہ ہم وائٹل بیہیویئرز کی بات کر رہے ہیں. وائٹل بیہیویئرز وہ ہوتے ہیں جو عام رویوں کی نسبت زیادہ ممتاز ہوتے ہیں, سنہرے رویے ان کو ہم کہتے ہیں. یہ فیکٹرز ہیں. 30 کی بات کر رہے تھے, 30 تو بہت زیادہ ہوتے ہیں جی. ہم چھوڑ دیتے, اب 10 پہ آ گئے. تو ہم 10 سے پیچھے چلنا شروع ہوتے ہیں. تو 10ویں نمبر پر جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کو اپنے آئیڈیاز پہ قائل کر لینا, کنونس کر لینا, آئیڈیاز بیچ دینا. یعنی اچھی سیلز کوالٹیز ہونا, کنونس کرنا. اور 9ویں نمبر پہ ہے بہت ویل آرگنائزڈ ہونا. یعنی آپ کی زندگی میں آرگنائزیشن نظر آئے, افراتفری نہ ہو, کیاس نہ ہو, کرائسس نہ ہو. یہ آپ ہر چیز کو وقت سے پہلے آرگنائز کرتے ہوں, اپنے دائیں بائیں اوپر نیچے آپ نے ایک ماحول پیدا کیا ہو جس سے کہ آپ کو مدد ملتی ہو. اور 8ویں نمبر پہ ہے کمپٹیٹو پرسنالٹی ہونا. یعنی آپ کے اندر آگے بڑھنے کی, دوسروں سے آگے بڑھنے کی جستجو ہو. یعنی دائیں بائیں آپ دیکھ کے وہی وہ جو ریچ والی بات آپ نے شروع میں کی تھی, دوسروں سے آگے بڑھنے کی, یہ تو کمپٹیٹو ایج ہے. ویسے اس سے بھی اوپر کی خوبی یہ سمجھی جاتی ہے کسی سطح پہ جا کے, جس پہ میں بہت اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ نہیں اپنے وہ اس میں شامل نہیں. وہ یہ ہے کہ اپنے آپ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. یعنی جیسا میں کل تھا میں اس سے بہتر ہو جاؤں, تو اس چیز کا خیال رکھنا. اور 7ویں نمبر پہ ہے لیڈرشپ کوالٹیز. پچھلے پروگرام میں جو ہم بات کر رہے تھے کہ لیڈرشپ کوالٹیز کیا ہوتی ہیں, تو یہ جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں, مالی خوشحالی, لیڈرشپ کوالٹیز آپ کو شہرت کے لیے بہت اوپر لے جا سکتی ہیں, لیکن مالی خوشحالی جو ہے لیڈرشپ کوالٹی اس میں وہ 7ویں نمبر پہ ہے. اور 6 نمبر پہ ہے اپنے ہی کام کاج سے پیار کرنا, اپنے کام سے محبت میں مبتلا ہو جانا. یعنی آپ اس کی چاہت میں مبتلا ہو جانا. آپ صبح کا انتظار کرنے لگے, آپ کو سیٹرڈے کا انتظار نہ ہو. سیٹرڈے سنڈیز جو ہیں ان کو اچھے دن آپ نہ سمجھیں. یہ جو چاہت ہے, چاہے آپ جاب پہ ہوں چاہے آپ اپنا کام کر رہے ہو, جاب بھی اپنا ہی کام ہوتا ہے. کتنا ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں چاہے ہم جاب پہ ہوں چاہے اپنا کام. یعنی جاب کو اپنا کام نہ سمجھنا کتنی عام بات ہے. از اے شور وے آف ناٹ گیٹنگ اہیڈ. جی. اور 5ویں نمبر پہ ہے دائیں بائیں کے لوگوں سے ذرا زیادہ محنت کرنا, جسے ہم ہارڈ ورک کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دائیں بائیں کے لوگوں سے نسبتاً ذرا زیادہ کام کرنا. ہر وقت جو ہے یہ دیکھتے رہنا کہ عام لوگ کتنا کام کر رہے ہیں اور میں کتنا کام کر رہا ہوں. یہ بالکل ایسی بات ہے صداقت بھائی, جیسے کہ جب ریس میں گھوڑا دوڑتا ہے اور جو نمبر 1 پہ آتا ہے وہ صرف ناک سے, نوز ڈسٹینس سے آگے ہوتا ہے, مگر اس کے جو اس کے معاوضہ ہوتا ہے, جو اس کے پرائز ہوتا ہے, وہ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. اچھا, اگین میں کہوں گا کہ اس میں میرا ذاتی تھوڑا سا اختلاف بھی ہے. میں ہارڈ ورک میں کوئی بہت زیادہ بلیو نہیں کرتا, لیکن بہرحال ریسرچ ہوتی ہے. میرا خیالات جو ہیں وہ ریسرچ سے بہتر تو نہیں ہو سکتے. تو یہ جو اب آگے کچھ حیران کن چیزیں آنے والی ہیں, اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو. 4تھے نمبر پہ آ گیا یہ کہ ایسی بیوی ہونا جو آپ کے پشت بنائی کرے, جو آپ کی پشت پہ کھڑی ہو, یا خامد فار دیٹ میٹر, یعنی زندگی کا ساتھی, لائف پارٹنر جو آپ کی پشت پہ کھڑا ہو, جو آپ کو. اس سے کیا ہماری آمدن بڑھ جائے گی؟ جی. 4تھے نمبر پہ مجھے بتائیے کہ ریسرچ کہتی ہے کہ جو لوگ بے پناہ مالی آسودگی رکھتے ہیں, جی, ان کی ریسرچ بتاتی ہے, اور یہ اتفاق کی بات تو نہیں ہو سکتی کہ ان کے پسے پردہ, وہ جو کہتے ہیں نا کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے یا مرد کا ہاتھ ہوتا ہے, یہ دونوں صورتوں میں ہے کہ لائف پارٹنر کے لیے سپورٹیو ہونا. ساک بھائی, کیونکہ آپ فیملی کاؤنسلنگ بہت زیادہ کرتے ہیں, میرٹل کاؤنسلنگ بہت زیادہ کرتے ہیں, میں یہ ایک آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اس سے ذرا سے ہٹ کے. آپ نے دیکھا ہے کہ جو بہت ہی مرد جو ہیں خاص طور پہ, وہ زندگی میں بہت کما رہے ہوتے ہیں, مگر ان کے اپنی بیویوں سے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہوتے. یہ ایک پہلو اپنی جگہ درست ہے, لیکن جو لوگ بہت زیادہ مالی طور پر آسودہ نظر آتے ہیں,
ریسرچ یہ بتاتی ہے. دیکھیے وہ جو چند مثالیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں یہ ایسی ہے جیسے آپ سڑک پہ جب جا رہے ہوتے ہیں تو کتنی گاڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں, آپ انہیں دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے. کہ جب ایک گاڑی دوسری گاڑی سے ہیڈ آن کولیجن میں چلی جاتی ہے تو ہر کوئی دیکھتا ہے. تو بے شمار لوگ ایسے بہت زیادہ مالی آسودگی حاصل کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کے بیویوں کی وجہ سے ان کو بڑی سپورٹ ملتی ہے یا خامد سے بڑی سپورٹ ملتی ہے. لیکن بیچ میں چند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی اور فیکٹر سے زیادہ کما رہے ہوتے ہیں اور ان کی بیویوں سے ان کو سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی. لیکن یہ چوتھے نمبر پہ اس چیز کا ہونا ہمارے لیے یہ کافی وارننگ سائن ہے کہ ہم اس چیز کو ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے کہ ہمارا جو زندگی کا ساتھی ہے وہ ہماری سپورٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یہ سپورٹ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے. یہ چوتھے نمبر پر. اب آپ اور بھی آگے حیرت زدہ کرنے اب تو وہ 3 رویے آ گئے نا, 3 ممتاز ترین رویے, اوپر کے 3 رویے. اس میں سے تیسرا یہ ہے کہ لوگوں سے, ہر قسم کے لوگوں سے نباہ کرنے کی صلاحیت. یہ نہیں مستثنیات کے ساتھ نہیں, استثناء کے ساتھ نہیں, جتنے لوگ بھی آپ کے دائیں بائیں ہیں کام کاج کی جگہ یا معاشرے میں, زیادہ سے زیادہ لوگوں سے نباہ کرنے والے ہوں. آپ ہر ایک کے ساتھ چل سکتے ہوں, کیڑے نہ نکالیں لوگوں میں, لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ہر وقت نکتہ چینی کا نشانہ نہ بنائیں, نباہ کر جائیں. یعنی جب when all is said and done تو آپ کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ رستہ الگ کرنا ہے, بلکہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ نہیں نباہ کرنا ہے. اور یہ جو نباہ کرنے والے لوگ ہیں یہ زیادہ کماتے بھی ہیں, زیادہ کماتے ہیں, بہت اونچے درجوں پہ جاتے ہیں, مالی خوشحالی حاصل کرتے ہیں. اب رہ گئے 2. ایک اس پہ پوائنٹ چھوٹا سا. دیکھیے ہم جب نباہ کرتے ہیں اور اس میں اگر ہم اپنا نقصان کر کے کسی سے نباہ کرتے ہیں, یعنی کہ ہم ان کی جو بری عادتیں ہیں ان کو ٹالریٹ کرتے ہیں. یہ کسی نے نہیں کہا. اچھا ایسا کسی نے نہیں کہا. نباہ کرنے کا مطلب منفی ہوتا ہی نہیں. اچھا. نباہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ انٹینشن ہوتی ہے کہ اگر میرے بس میں ہوا, اگر مجھے موقع ملا, اگر اپرچونٹیز ایسی سامنے آئیں تو میں نباہ کی طرف جاؤں گا. میری پرائرٹی نباہ ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ جیسے کچھ لوگ ہیں جو پہلے سب سے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ نباہ نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں جن کو آسانی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے, جیسے گھریلو ملازم, ڈرائیور, گارڈ. اس سے پریکٹس ہو جاتی ہے نباہ نہ کرنے کی. یعنی آپ نے اس کو فارغ کیا, اس کو فارغ کیا, اس کو فارغ. پھر آپ کو جب پریکٹس ہو جاتی ہے اور آپ کی ہمت بھی بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ اپنے جو امیڈیٹ سبارڈینیٹس کی طرف آتے ہیں, آپ ان سے نباہ نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور آپ انہیں ریپلیس کرتے ہیں. ٹھیک. اور اس کے بعد پھر آپ اپنے ایسے رشتے جیسے لائف پارٹنر, جیسے ماں باپ, جیسے بہن بھائی, یا جیسے بہت گہرے دوست, یا جیسے آپ کے بچے, پھر آپ کی جو ہمت جب بڑھتی چلی جاتی ہے, ایکسپرٹیز بڑھتی چلی جاتی ہے اس میدان میں, اس سمت میں جب آپ باکمال ہو جاتے ہیں رشتے توڑنے میں, تو پھر آخر کار آپ ہی دنیا میں تنہا رہ جاتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو تیسرے نمبر پہ نباہ کریں, جی زیادہ سے زیادہ لوگوں سے نباہ کریں. اور اس میں یہ نہیں کہ آپ شہید وفا بن جائیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ بھی نہیں کہ آپ اپنے جذبات کا اظہار نہ کریں. پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ قدم ملا کے چلتے رہنا ہے, اور وی ہیو ٹو ہولڈ ایچ ادر اکاؤنٹیبل آل آف دی ٹائم. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ حساب کتاب تو کرتے ہی رہنا چاہیے, محتسب تو ہونا ہی چاہیے, بلکہ رسپیکٹ کے ساتھ اور پیار کے ساتھ. خود بھی جیتیں اور ان کو بھی جتائیں. جی. اور اب آئیے دوسرے نمبر پر. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. دوسرے نمبر پر ڈسپلن کا پابند ہونا. ڈسپلن یعنی جو آپ نے سوچا تھا کہ آپ کریں گے اور جس وقت سوچا تھا کہ کریں گے اس وقت کر گزریں. ٹال مٹول سے کام نہ لیں, اپنے آپ پر اختیار حاصل کریں. اپنے آپ پر اتنا اختیار ہو کہ جن چیزوں پہ رغبت ہے ان کو ڈیلے کر سکیں, اور جن چیزوں کو ٹال مٹول کرنا آپ کی عادت ہے اس کو آپ بر وقت کر سکیں. یعنی جو کام آپ نہیں کرنا چاہتے وہ کر لیں, اور جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو تھوڑا سا روک دیں, تھوڑا سا آپ سے ڈیلے کر کے دیکھیں کہ یہ جو میرا ابھی کپڑے میں خرید کے لایا ہوں ابھی پہن لوں یا کسی مناسب موقع پہ پہن لوں گا, یا یہ جو چیز میرے نظر آ رہی ہے کسی شو روم میں آج ہی خرید لوں یا کوئی بات نہیں. یعنی اپنی بے اختیاری کو کم کریں اور خود مختار ہوتے جائیں.
اپنے آپ پر اختیار حاصل کریں. اسے ہم ڈسپلن کہتے ہیں کہ میں جو کرنا چاہوں, مجھے کوئی کسی اور نے نہیں کچھ کہا, جو میں کرنا چاہوں بس میں وہ کر لوں. یہ دوسرے نمبر پر رویہ ہے, یہ دوسرے نمبر پر ہے. اجاز بھائی, ریسرچ کے مطابق جو رویہ نمبر 1 پہ آتا ہے, آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے, اور وہ ہے کہ سب لوگوں کے ساتھ آنےسٹ ہو جانا, ایماندار ہو جانا, اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ, یعنی سبھی لوگوں کے ساتھ. سمپل ایز دیٹ. بس اسے ون ون جو کہتے ہیں.